میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو، یعنی میرا زاویہ۔ 1947 کا سال برِ صغیر کے لیے قاتل سال تھا۔ 1947 میں بالآخر نہ صرف برٹش انڈیا کا بٹوارا ہوا بلکہ روس اور برٹش امپائر کے درمیان سینٹرل ایشیا اور بحیرہ ہند کے پانیوں تک رسائی کی برٹش اور روسی رسا کشی کے نتیجے کے طور پر پاکستان کا وجود قائم ہوا اور ریاست جموں کشمیر کے بھی ٹکڑے ہوئے۔ بنگال سے شروع ہونے والے مسلم ہندو فسادات آنن فانن پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ ہندو مسلم فرقہ وارائیت کے بیج یوں تو انگریزوں نے 1909 میں مارلیمنٹو اصلاحات کے ذریعے بو دیے تھے، تاہم 1947 میں اس چنگاری کو آگ میں تبدیل کرنے کا الزام بنگال کے گورنر سہراوردی پر لگایا جاتا ہے، جو بنگال کو ایک آزاد ریاست بنا کر خود اس کے وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ریاست جموں کشمیر ایک امن پسند ریاست تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب فسادات کی آگ بنگال، بہار اور آسام سے ہوتی ہوئی پنجاب پہنچی تو ہزاروں کی تعداد میں ہندو اور سکھ جموں آنا شروع ہو گئے۔ جولائی 13، 1931 کو سری نگر میں فسادات ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے بھی انگریزوں کے تنخواہ دار مولوی تھے، جنہوں نے 1930 میں لندن گول میز کانفرنس کے موقع پر مہاراجہ ہری سنگھ کی ہندوستان چھوڑ دو تقریر کا بدلہ لینے کے لیے انگریزوں کی معاونت کی۔ اس وبال میں سری نگر، میرپور، کوٹلی، راجوری اور کئی شہروں میں مذہبی بلوے کرائے گئے اور ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور کئی غیر مسلموں کو قتل کیا گیا۔ 6 نومبر کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے اخبارات نے یوم شہدائے جموں کے عنوان سے بیانات بھی شائع کیے اور سرکاری تقاریب بھی منعقد ہوئیں۔ معروف تاریخ نویس سمینا راجہ جموں قتل عام کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کی براہ راست ذمہ داری شیخ محمد عبداللہ پر عائد ہوتی ہے، جو اس وقت جموں کشمیر کی فوج اور انتظامیہ دونوں کے سربراہ تھے۔ 6 نومبر 1947 کو 30 بسوں پر مشتمل مسلمانوں کا ایک قافلہ جموں سے سیالکوٹ کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں ہندو اور سکھ بلوائیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور تقریباً سب کو قتل کر دیا۔ سمینا راجہ لکھتی ہیں کہ اس قافلے میں مارے جانے والے مسلمانوں کی تعداد کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، جو کہ 2.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قافلہ صرف 30 بسوں پر مشتمل تھا۔ اس طرح اس قافلے کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس قتل و غارت گری کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شیخ عبداللہ نے اس قافلے کی حفاظت کے لیے فوجی دستہ روانہ نہ کیا تھا۔ 9 نومبر کو ایک دوسرا قافلہ اسی راستے سے سیالکوٹ کے لیے روانہ ہوا تو اس کے ساتھ ایک نیم فوجی دستہ بھیجا گیا۔ جو ہی بلوائیوں نے قافلے پر حملہ کیا، نیم فوجی دستے نے جوابی فائرنگ کی، جس کی وجہ سے 150 ہندو اور سکھ بلوائی مارے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے کسی قافلے پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ یہ حملے فرقہ وارانہ فسادات کے دوران جنم لینے والی دیوانگی کی عکاسی کرتے ہیں، جس میں دونوں مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ لیکن 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے جب ہماری ریاست جموں کشمیر پر حملہ کیا اور ہندوؤں اور سکھوں کا قتل عام شروع کیا تو وہ قتل عام جموں کشمیر کے ہندوؤں کی نسل کشی یعنی جینوسائیڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستانی فوج جس شہر میں داخل ہوتی بے دریغ ہندوؤں اور سکھوں کا قتل عام کرتی۔ اسی طرح مظفر آباد سے لے کر میرپور تک 1 لاکھ سے زائد ہندوؤں اور سکھوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جموں میں تو مسلمان موجود ہیں، لداخ میں بھی مسلمان ہیں، لیکن پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ایک بھی ہندو یا سکھ نہیں ہے۔ لہذا جموں میں مسلمانوں کے قتل عام کو مسلمانوں کی نسل کشی کہنا درست نہیں۔
وہ معصوم مسلمان فرقہ وارانہ فسادات کی بھینٹ چڑھے، لیکن پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہندو اور سکھ مارے گئے وہ باقاعدہ نسل کشی کے منصوبے کے تحت قتل کیے گئے۔ تاریخ تلخ ہوتی ہے، خاص طور پر جب اس پر مذہبی رنگ کا لبادہ ہو، تاہم تاریخ کا سچ جانے بغیر ہم مستقبل کا خاکہ تک نہیں کھینچ سکتے۔ جو بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جموں کے مسلمان ہوں یا پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے ہندو اور سکھ، سب ریاست جموں کشمیر کے باشندے تھے۔